بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ عصر حاضر کے فتنوں سے بچو۔ عصر حاضر کے فتنوں میں کچھ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، جنہیں نہ قرآن کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ علوم اسلامیہ کا پتہ، نہ کسی مدرسہ میں پڑھا، نہ کسی عالم دین کے سامنے، نہ کسی محدث کے سامنے، نہ کسی شیخ الحدیث، نہ کسی مفتی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، وہ اردو کی کتابیں پڑھ کے اور بزام خیش آج سکالر بنے ہوئی ہیں۔ یہ ایک تصویر دیکھیں آپ، یہ حسن الیاس ہے جو جاوید غامدی کا شاگرد ہے، اور میرے خیال میں کوئی رشتہ داری بھی ہے اس کے ساتھ۔ یہ اور ایک وہ ڈرامہ میں کام کرنے والے حمزہ عباسی ہیں، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور اس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے اس وقت دنیا میں 2024 میں دنیا میں تمام علوم و فنون کے ماہر حسن الیاس ہے اور یا حمزہ عباسی ہے، اور غوث کتب ابدال پر بات کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی نہیں، اور یہ جتنے روحانی سلسلے ہیں یہ بے معنی ہیں، اور یعنی ان لوگوں کو ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، ذرا سی بھی حیا محسوس نہیں ہوتی۔ کہاں صدیوں کے علماء مشائخ کے طریقے اور ان کے سلسلے، جن کے تم خاک پا کے بھی برابر نہیں ہو، اور تم یہاں بیٹھ کے ایک ڈرامہ میں کام کرتا رہا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ جاوید غامدی کا رشتہ دار اور اس کا شاگرد ہے۔ تو تمام سلسلوں پر یہ تنقید کر رہا ہے، اور علماء مشائخ جن میں بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن سے پڑھ پڑھ کے تو اہل علم بنے ہیں، یہ آپ ان سلاسل پہ جاتے ہیں تو پھر آپ قسط اور اعتدال پہ نہیں رہتے، پھر آپ کے زہد اور تقوی اور ورع اور للہیت کی وہ نمونے پیدا ہوتے ہیں جس سے انبیاء کی تہذیب بالکل غیر واقف ہے، جن سے صحابہ کرام کی جماعت بالکل غیر مانوس ہے۔ پھر آپ دھونی رمائیں گے، پھر آپ جنگلوں میں جائیں گے۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ صحابہ کی بات اور ہے، بعد کی بات اور ہے۔ بھئی تم عام شخص صحابہ کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ عام شخص جو ہے آج کا جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ صحابہ کے برابر ہے؟ صحابہ کی تربیت تو ہر حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، لیکن بعد کا جو عام مسلمان ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے یہ سلوک کی منزلیں ہیں، یہ تصوف ہے۔ کون کہتا ہے کہ تصوف میں جو غلط آمیزش ہے اس کو ہم درست کہہ رہے ہیں؟ لیکن تم پورے اللہ کے اولیاء کا جو نظام ہے اس پر ہی وہ یک قلم اس کو غلط کہہ رہے ہو۔ تمہیں تو لفظ تصوف کا بھی نہیں پتا کہ علم صرف کے اعتبار سے یہ لفظ کیا ہے، یعنی لفظوں کی بنت کا ہی تمہیں نہیں پتا، اور تم بیٹھے ہو جناب یعنی کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، اور ان کروڑوں اربوں مسلمانوں میں 2 ارب کے قریب تو مسلمان ہوں گے، تو کروڑوں مسلمانوں میں سے یہ 2 حسن الیاس اور حمزہ عباسی جو ہیں یہ جناب ماہر ہیں، اور ہر ایک بات اسلام کی انہیں پتہ ہے، اور باقی سارے ان کے سامنے جاہل ہیں۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے مسلمانوں ایسے جاہلوں سے بچو، ایسے جاہلوں سے بچو جو تمہیں اولیاء اللہ سے تمہارا رشتہ کاٹ رہے ہیں، جو تمہیں اللہ والوں سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور کون ہیں انعام والے؟ اسی قرآن نے آگے بتا دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ صالحین میں تمام سلسلوں کے علماء آ گئے اور مشائخ آ گئے، پیران اعظام آ گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی تو سچے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء سچے ہیں، صدیق سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، اور پھر یہ صالحین سچے ہیں۔ لیکن یہ جاہل لوگ اولیاء اللہ کی مخالفت کرنے والے ان کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں۔
بھئی تمہیں اگر نہیں پتا، تمہارا علم اتنا نہیں ہے، تمہاری اتنی عقل نہیں ہے، کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہو؟ مسلمانوں، ایسے جاہلوں سے بچو، ایسے جاہلوں کا بلکہ تعاقب کرو، ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرو، یہ ان پر، اور علماء کو چاہیے کہ ان پر شرعی فتاوی جاری کرے۔ یہ جو اولیاء اللہ کون ہیں؟ قرآن میں ان کی شان بیان کی اللہ نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں، وہ ایک خاص مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو دین سے نابلد کہہ رہے ہیں، ان کو شریعت سے ناواقف کہہ رہے ہیں، ان کو خلاف شریعت کہہ رہے ہیں ہر چیز کو۔ یہ ہے آج 2024 کا فتنہ۔ ان فتنوں کی پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ جاہل جو ہیں وہ دینی رہنما بن کر سامنے آ جائیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اے مسلمانوں، علماء ربانیین، علماء حق سے جڑ جاؤ، اور ان نام نہاد سوشل میڈیا پہ آنے والے ٹھیکیداروں اور مذہبی اسکالروں، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہنے والے، ان کے دام تزویر میں نہ آؤ، یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں حدیث کے مطابق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔